بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امیگریشن نیوز کے حوالے سے نیا پروگرام ہم آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہیں۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ ہم کر رہے ہیں ڈینش پاسپورٹ کے حوالے سے، یعنی کہ اگر آپ یہاں پہ رہتے رہے ہیں، آپ کے پاس ویزا رہا ہے، کوئی بھی سٹیٹس رہا ہے، اب آپ نے ڈینمارک کا پاسپورٹ اپلائی کرنا ہے تو اس کے کیا رولز ہیں اور وہ کس طرح آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ بہت ساری متضاد انفارمیشن ملتی ہیں مختلف لوگوں کو، مختلف لوگوں کے ذریعے سے جب کوئی بندہ سٹارٹ کرتا ہے اس پروسیس کو، تو ہم ایک کمپریہنسو سی انفارمیشن آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہم اس پروگرام میں ان کنڈیشنز پہ، ان ریکوائرمنٹس پہ روشنی ڈالیں گے، انہیں ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے جو ایز اے ضروری ریکوائرمنٹس ہیں پاسپورٹ اپلائی کرنے کے لیے، جن کی بیس پہ آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں پاسپورٹ اپلائی کرنے کے لیے۔ تو یہ کنڈیشن جو ہیں اس میں سب سے پہلی کنڈیشن جو ہے وہ ہے ڈیکلیریشن آف لائلٹی، یعنی آپ نے اپنے آپ کو ڈنمارک کے قانون اور اس سوسائٹی کے ساتھ لائل ثابت کرنا ہے۔ اس کے لیے فارم میں انہوں نے ایک ڈیکلیریشن دیا ہوتا ہے جس کو آپ نے سائن کرنا ہوتا ہے۔ اس ڈیکلیریشن میں بہت ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں، وہ میرے خیال 2 پیجز کا ہوتا ہے، اس پہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں کہ کیا کیا اس میں کنڈیشنز ہیں۔ وہ آپ نے سب کنڈیشنز کو ایگری کر کے اس پہ سائن کرنا ہوتا ہے۔ یہ سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو لائل ثابت کرنا ہے ڈینش سوسائٹی، ان کے رولز، ان کی ڈیموکریسی، ان کی سوسائٹی کی جو ویلیوز ہیں ان کے ساتھ آپ نے لائل ثابت کرنا ہے۔ اور اس میں آپ نے یہ بھی ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے ایک پوائنٹ کہ اگر آپ کا پہلے سے کوئی کرمینل ریکارڈ رہا ہے تو اس کو آپ نے ڈکلیئر کرنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کی بیس پہ آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ نے اس کو ڈکلیئر کرنا ہے اس ڈیکلیریشن کے اندر۔ یہ سب سے پہلا ہے۔ اور دوسری جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہے ریزیڈنس کے حوالے سے۔ اس میں 2 طرح کی آپ نے چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک ریکوائرمنٹ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس ویزا ہے، کوئی بھی کسی بھی طرح کا ویزا ہے یا اسائلم ہے، تو آپ کوالیفائی نہیں کرتے۔ اس کنڈیشن کے تحت آپ کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس ہونی چاہیے۔ پرماننٹ ریزیڈنس اور پاسپورٹ میں فرق یہ ہے کہ پرماننٹ ریزیڈنس میں بہت سے فرق ہیں۔ ایک فرق یہ ہے کہ آپ پرماننٹ ریزیڈنس پہ آپ کسی بھی ملک میں 6 مہینے یا سال سے زیادہ نہیں رہ سکتے، لیکن جب آپ کے پاس پاسپورٹ آ جاتا ہے تو آپ آزاد ہو جاتے ہیں، آپ کہیں بھی جا کے رہ سکتے ہیں۔ تو ایک ریکوائرمنٹ آپ کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس ہونی چاہیے، اور دوسری ریکوائرمنٹ یہ ہے ریزیڈنس کے حوالے سے کہ 9 سال آپ کا سٹے ہونا چاہیے ڈنمارک میں۔ اس میں اگر آپ نے ڈسکنٹینیو سٹے کو کیا ہے تو وہ بھی آپ نے ڈیکلیریشن دینی ہے کہ آپ نے کتنا ڈسکنٹینیو کیا ہے۔ آپ مثلا وزٹ کرتے رہے ہیں تو اس کا سارا آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ ایز اے اسٹیٹ لیس سٹیزن یہاں پہ رہے ہیں یا آپ نے شادی کی ہے کسی ڈینش سٹیزن سے، تو آپ کے لیے جو 9 سال والی کنڈیشن ہے وہ 8 سال ہو جاتی ہے۔ ادروائز آپ نے 9 سال کا یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا سٹے رہا ہے۔ اس کے بعد کی جو کنڈیشن نمبر 3 ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کرمنل ریکارڈ جو ہے وہ کلین ہونا چاہیے۔ آپ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، وہاں سے جا کے آپ اپنا وہ رپورٹ آپ کو دیتے ہیں، اور اس میں آپ کا کوئی بھی کرائم ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے۔ کرائم ریکارڈ کے حوالے سے جو چیزیں ملحوظ خاطر رکھی جانی چاہیے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈینش اسٹیٹ کی سیکیورٹی کے خلاف کوئی بھی اوفینس کیا ہے اور اس میں آپ کو 1.5 سال تک سزا ہو گئی ہے، تو آپ ڈینش پاسپورٹ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ آپ نے اسٹیٹ کے خلاف، اسٹیٹ سیکیورٹی کے خلاف کوئی اوفینس کیا ہے اور 1.5 سال کی سزا ہو گئی ہے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ دوسرے کرائمز ہیں جن میں بہت ساری ڈیفرنٹ سزائیں ہیں ڈیفرنٹ کرائمز کے لیے، لیکن میں ایک کا تذکرہ کرتا چلوں جو کہ بیسک ہے۔ مثلا اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اور آپ کو کلپ لگ جائے، آپ کا چالان ہو جائے، اور اس چالان کی جو اماؤنٹ ہے اگر 3000 کرون یا اس سے زیادہ ہے، تو آپ 4.5 سال کے لیے ڈینش پاسپورٹ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے، آپ کی اپلیکیشن ان پروسیس ہے اور آپ کا چالان ہو گیا، آپ کو 3.5
تین ہزار یا اس سے زیادہ چلا آپ کو فائن ہو گیا تو 4.5 سال تک آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ پینڈنگ میں چلی جاتی ہے. ہاں 4.5 سال کے بعد اس دوران اگر آپ کوئی کرائم نہیں کرتے تو دوبارہ سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. کرائم کے حوالے سے 2 کنڈیشنز میں نے آپ کو بتائیں. اس کے علاوہ جو نیکسٹ کنڈیشن ہے چوتھی وہ ہے اکانومی کے حوالے سے. وہ یہ ہے کہ آپ کی ذمے کوئی بھی پبلک ڈیبٹ نہیں ہونا چاہیے. اس کی ڈیٹیل آپ پڑھ سکتے ہیں کہ وہ اماؤنٹ کتنی ہے منیمم جو آپ کے ذمے نہیں ہونا چاہیے. اس میں کوئی بل بھی ہو سکتا ہے آپ کے گھر کا جو آپ نے پے نہیں کیا ہے. اس میں آپ کی کار کی انشورنس بھی ہو سکتی ہے جو آپ نے پے نہیں کی, اور اس طرح کے بہت سارے پبلک فنڈز. اس میں آپ کا ٹی وی کا لائسنس بھی ہو سکتا ہے جو آپ نے پے نہیں کیا. تو یہ آپ کے ذمے کوئی بھی واجب الادا گورنمنٹ کا ڈیبٹ نہیں ہونا چاہیے. اور اکانومی کے حوالے سے آپ کو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی کانٹینٹ ہیلپ نہ لی ہوئی ہو کمون سے. اور اس میں جو چیز نہیں آتی وہ ہے اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آئے ہیں اور کسی وجہ سے آپ کو اسٹوڈنٹ کے دوران جو اسٹوڈنٹس کو پیسے ملتے ہیں وہ ملتے رہے ہیں, یا اگر آپ سینئر سٹیزن ہیں اور آپ نے پینشن لی ہوئی ہے, تو یہ 2 جو ہیں وہ ہیلپ میں نہیں آتی. اگر آپ نے ایس یو یعنی اسٹوڈنٹ یونین لی ہوئی ہے یا آپ نے پینشن لی ہوئی ہے تو یہ چیزیں اس رول کے اندر نہیں آتی, یہ آپ کو ڈسکوالیفائی نہیں کرواتی. 5ویں کنڈیشن جو ہے ڈینش پاسپورٹ کے لیے وہ ہے ڈینش لینگویج. آپ نے پروو کرنا ہے ایگزام دے کے کہ آپ ڈینش لینگویج بول سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. اس کے لیے ڈیفرنٹ ایگزام ہیں. جو ریکوائرڈ ایگزام ہے ایز اے رول آف تھم وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فوئیدینس خائے جو ان کا مشکل ترین ایگزام ہوتا ہے PD3 بھی جسے عرف عام میں کہتے ہیں, وہ آپ نے پاس کیا ہوا ہونا چاہیے. اس میں سے 4 سکور آپ کا ایوریج ہونا چاہیے. پاس تو 2 والا بھی ہو جاتا ہے لیکن 4 سکور ایوریج ہوگا تو آپ پاسپورٹ کے لیے کوالیفائی کریں گے. لیکن اس میں ایک سہولت ہے, اگر آپ نے پچھلے 9 سال آپ یہاں پہ رہے ہیں اور 9 سال میں سے 8.5 سال آپ نے جاب کی ہے, آپ نے خود اپنے آپ کو سپورٹ کیا ہے, یعنی آپ نے کوئی ہیلپ نہیں لی کسی بھی طرح کی گورنمنٹ سے یا کسی بھی طرح سے, آپ جاب کرتے رہے ہیں, تو آپ کا یہ جو کنڈیشن ہے وہ تھوڑی نرم ہو جاتی ہے. آپ اس سے جو کم لیول کا نسبتاً تھوڑا آسان ایگزام ہوتا ہے جسے PD2 کہتے ہیں وہ بھی آپ کو کوالیفائی کروا دیتا ہے. اور کنڈیشن نمبر 6 جو ہے وہ ہے سٹیزن شپ ٹیسٹ اسے کہتے ہیں. اس میں مختلف کویشچنز ہوتے ہیں, ٹوٹل میرا خیال ہے 40 کویشچنز ہوتے ہیں جس میں سے 32 کویشچنز آپ نے صحیح کرنے ہوتے ہیں. یہ ایگزام جو ہے یہ بھی سال میں 2 بار ہوتا ہے, اور ابھی جو ایگزام کی اگلی ٹرم ہے وہ میرا خیال ہے جون میں ہے, تو جنہوں نے رجسٹر کروایا وہ جون میں دیں گے اور یہ ریکوائرڈ ہوتا ہے. اسے سٹیزن شپ ٹیسٹ کے لیے جو ایگزام کی بہت ساری ڈیٹیلز کہ وہ ایگزام کیا ہوتا ہے, اس میں کس طرح کے کویشچنز ہوتے ہیں, اس کا مٹیریل ہیلپنگ مٹیریل کہاں سے آئے گا, یہ آپ جو ہے نا فل کیچنگ کی سائٹ سے جا کے پڑھ سکتے ہیں اور ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اس کا مٹیریل اگر آپ کو چاہیے تو. لیکن میں موٹا موٹا آپ کو بتاتا چلوں کہ 40 کویشچن ہوتے ہیں جس میں سے 32 آپ نے لینے ہوتے ہیں جو آپ کو پاس کرواتے ہیں, کوالیفائی کرواتے ہیں. ان 40 کویشچن میں سے 35 کویشچن جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں بک سے, وہ جو ہیلپنگ مٹیریل ریڈنگ مٹیریل ہے اس سے آتے ہیں. 5 کویشچن ہوتے ہیں کرنٹ افیئرز سے. انہوں نے بکلیٹ بنائی ہوئی ہے, آپ اس کو اگر پڑھتے رہیں اور اس کے علاوہ ڈیلی آپ اخبار پڑھتے رہیں تو آپ آسانی سے یہ ایگزام پاس کر سکتے ہیں. یہ 6 کنڈیشنز ہیں ناظرین. 6 کنڈیشنز اگر آپ فلفل کرتے ہیں تو آپ ڈینش پاسپورٹ کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں. ایک بات آپ کی توجہ کے لیے کہ جو بچے ہوتے ہیں 18 سال سے کم, ان کو آپ کی مطلب آپ ایز اے والد یا والدہ اپلائی کر رہے ہیں ڈینش پاسپورٹ کے لیے, 18 سال سے کم بچوں کو آپ کے ساتھ ہی پاسپورٹ مل جاتا ہے. لیکن اگر آپ کا دوسرا پارٹنر جو ہے وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتا تو اس کو یہ نہیں ملے گا, اس کو آپ کی ڈپینڈنسی کی بیس پہ نہیں ملے گا, صرف 18 سال سے کم بچوں کو ملے گا.
بڑے بچے یا آپ کی وائف یا آپ کا ہسبینڈ جو ہے ان کو یہ ساری ریگولیشن ساری کنڈیشنز فلفل کرنی پڑیں گی، تب ان کو جا کے ڈینش پاسپورٹ ملے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ 1 اپریل 2016 سے پہلے یہ ہوتا تھا پروسیس کہ آپ نے پولیس کو یا آپ کا جو کمیونٹی سینٹر ہے قریب وہاں جا کے آپ نے اپلیکیشن دینی ہوتی تھی، وہ اپلیکیشن آگے امیگریشن منسٹری کو سینڈ کرتے تھے، پھر وہ آپ کی پارلیمنٹ میں اپلیکیشن جاتی تھی، اس کی پروسیسنگ ہوتی تھی، اس کے بعد آپ کو ڈیسیجن ملتا تھا۔ اب 1 اپریل 2016 سے انہوں نے رول چینج کر دیا ہے، جو پولیس یا آپ نے کمیونٹی سینٹر میں اب اپلائی نہیں کرنا بلکہ اب آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ آن لائن اپلائی کریں گے لیکن باقی پروسیس تقریباً سیم ہی ہے۔ آن لائن اپلائی کرنے کے سلسلے میں آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہو، کوئی مسنگ ہو یا کوئی آپ کو سمجھنا ہے تو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں، ہم آپ کی انشاءاللہ ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ 16 منتھ کا پروسیس ہوتا ہے، یعنی آپ اپلائی کریں اس کے بعد 16 منتھ کے بعد آپ کو کوئی رسپانس آئے گا، آپ کو ڈیسیجن آئے گا یا کوئی آبجیکشن آئے گا یا کوئی بھی آپ کو رسپانس آئے گا۔ ان دا مین ٹائم وہ 1-2 بار آپ سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اگر آپ کی کوئی ریکوائرمنٹ مسنگ ہے، یا آپ کو انفارم کرتے رہتے ہیں۔ جیسے آپ نے اپلائی کیا، جب وہ امیگریشن منسٹری کو آپ کا کیس بھیجیں گے تو آپ کو انفارم کریں گے، منسٹری جب پارلیمنٹ میں کیس بھیجے گی تو آپ کو انفارم کرے گی، اس کے بعد پارلیمنٹ کی جب کمپلیٹ ہو جائے گی ہیئرنگز تو بھی آپ کو انفارم کیا جائے گا۔ اس کے بعد آخری آپ کو لیٹر آئے گا جس میں آپ کو ایک ڈاکیومنٹ آ جاتا ہے، وہ ڈاکیومنٹ آپ لے کے اپنی کمیونٹی سینٹر جاتے ہیں، وہاں سے آپ کو پاسپورٹ ایشو ہو جاتا ہے۔ 16 منتھ کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کے 9 سال جو کہ ایک کنڈیشن ہے کہ سٹے ہونا چاہیے، اگر آپ کا مثلاً 9 سال سٹے نہیں ہے، 8 سال ہوا ہے، تو یہ جو پروسیسنگ ٹائم ہے یہ آپ اس کو کاؤنٹ کرتے ہوئے پہلے اپلائی کر سکتے ہیں، مطلب 9 سال سے 16 منتھ پہلے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ 16 منتھ پروسیسنگ ٹائم ہے تو آپ بیسیکلی 9 سال 8 سال سے بھی کچھ تھوڑا سا پہلے ہی اپلائی کر سکتے ہیں، یہ کاؤنٹ کر جاتا ہے اس میں آپ کے سٹے میں 9 سال والے میں۔ اپلیکیشن جب آپ اپلائی کر دیتے ہیں، ریسیو ہو جاتی ہے، تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ منسٹری کو سینڈ کر دی جاتی ہے، وہ 2-3 ماہ لگاتے ہیں، 2-3 ماہ بعض اوقات 6 ماہ بھی لگاتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے اپلیکیشنز پہ۔ اس میں وہ آپ کی ساری جو آپ نے ڈیٹیلز دی ہوتی ہیں ان کو ویریفائی کرتے ہیں، وہ ڈیٹیلز جب ویریفائی ہو جاتی ہیں تو وہ پھر اس کو ایک بل بناتے ہیں، بل بنا کے پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیج دیتے ہیں۔ اس پارلیمنٹری کمیٹی میں 3 ہیئرنگز ہوتی ہیں اس بل کی۔ قانون کوئی بھی تب بنتا ہے جب اس کی 3 ہیئرنگز ہو جاتی ہیں، ان میں سے پہلی ہیئرنگ میں وہ ذرا اوپن ہیئرنگ ہوتی ہے، اس میں سارا ڈسکشن ہوتی ہے، کویسچنز ہوتے ہیں۔ دوسری ہیئرنگ میں جو کویسچنز ہوتے ہیں ان کے آنسر دیے جاتے ہیں، اور اگر کسی کا نام نکالنا ہو تو اس کا نام نکال دیا جاتا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ لسٹ لاک کر دی جاتی ہے، اور پھر تیسری ہیئرنگ کے بعد اس پہ وہ کمیٹی سائن کرتی ہے، اس کے بعد پھر ساتھ ہی جو ملکہ ہے وہ سائن کر دیتی ہے۔ جب ملکہ سائن کرتی ہے تو وہ لا بن جاتا ہے اور آپ کو لیٹر آ جاتا ہے اور آپ ڈینش سٹیزن کنسیڈر ہوتے ہیں اگر آپ کوالیفائی کر جائیں تو۔ اپلیکیشن فیس بھی ہوتی ہے ناظرین، 1200 کرون آپ نے پے کرنا ہوتا ہے جب آپ نے اپلائی کرنا ہے، 1200 کرون اس کی اپلیکیشن فیس ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات کہ اگر آپ کسی حوالے سے کسی وجہ سے کوئی کنڈیشنز فلفل نہیں کر پا رہے، مثلا آپ بیمار رہے ہیں، آپ سکول نہیں جا سکتے اور آپ PD2 کا ایگزام یا PD3 کا ایگزام نہیں دے سکتے، تو آپ اپلیکیشن کے ساتھ ہی ڈسپنسیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی وجوہات، آپ کی ساری وجوہات کو اینالائز کیا جائے گا اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈسپنسیشن دے دی جائے کسی ایک خاص کنڈیشن سے اور آپ کوالیفائی کر جائیں۔ بہت سارے کیس ہوتے ہیں، اب پچھلی جو راؤنڈ گزرا ہے اس کا لا کا بل کا، اس میں میرا خیال ہے 1200 کے قریب ایسے لوگ تھے جنہوں نے ڈسپنسیشن کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا۔ اب انہوں نے تھوڑی سختی کی ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو انہوں نے ڈسپنسیشن دی ہے اور پاسپورٹ دیے ہیں۔ کوئی ٹھوس وجہ جس کی وجہ سے آپ نہیں کوالیفائی کر رہے کوئی پوائنٹ، تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ڈسپنسیشن کے لیے۔ تو یہ ناظرین موٹے موٹے پوائنٹس ہیں ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ مینلی ریکوائرمنٹ کیا ہے، یہ 6 پوائنٹس ہیں، 6 ریکوائرمنٹس ہیں۔ اس میں اگر آپ کے کسی بھی طرح کے کوئی کویسچنز ہیں
تو آپ ہمیں ای میل پہ لکھ سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ ان کا ڈیٹیل میں ایکسپلینیشن کر دیں گے, آپ کو جواب دے دیں گے. بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کے لیے, اور دیکھتے رہیے ہمارا ٹی وی لنک. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.